بہرحال آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پیاری سی محفل میں شریک ہونے کا بھی موقع دیا، اور یہ بھی کہ میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ام، دیکھیں، ایک بات میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اور وہ یہ کہ جو آخری مارکا انسانیت کو درپیش ہے، یعنی جس ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی کے تجربات سے، اپنے مطالعے سے ایک نتیجہ قائم کرتا ہے، اور جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں اور جو چیز مجھے نظر آتی ہے یہاں انگلینڈ میں 2 دہائیاں گزارنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ جو ایک انٹلیکچوئل مارکا ہونے جا رہا ہے، یا یہ کہیے ایک آخری انٹلیکچوئل مارکا جو اس دنیا کے اندر درپیش ہے یا ہوگا، اور ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو وہ دراصل دو فلسفوں ہی کے مابین ہے۔ یعنی پہلا فلسفہ اسلام، جو اس وقت بلا شبہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، یعنی باوجود اس کے کہ ہر طرف ایک اسلامو فوبیا کی صدا ہے۔ میں آپ کو یہ بالکل ایمانداری سے بتا سکتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پیدائش کے اعتبار سے، کیونکہ یہ بات فوراً مولدین اٹھاتے ہیں کہ ارے آپ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، تو میں ایکسکلوسیولی بتانا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، اور جسے اس کے بارے میں کوئی شبہ ہو وہ مجھ سے اس بارے میں بات کر سکتا ہے، بلکہ مجھ سے کیا بات کر سکتا ہے، گوگل یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے، کسی کی بھی جو ہے نا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس رینکنگ کے حوالے سے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہائیسٹ نمبر آف ریورٹس، یعنی وہ لوگ جو کہ کسی اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کسی مذہب میں داخل ہوتے ہیں، وہ اسلام ہے، یعنی سب سے اوپر۔ آپ امریکہ کی بات کیجئے، آپ افریقہ کی بات کیجئے، آپ یورپ کی بات کیجئے، آپ ایشیا کی بات کیجئے، کسی کانٹیننٹ کو، کسی بر اعظم کو اٹھا لیجئے، یہی معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر لوگ کسی مذہب کو اختیار کر رہے ہیں تو وہ آج بھی اس تمام تر اسلامو فوبیا کے باوجود، ہماری کوتاہیوں کے بھی باوجود، کہ جس میں ہم مسلمان بھی شرمندہ ہیں کہ ہم نے اسلام کی وہ تصویر پیش نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، جو اس کا حق تھا، اور وہ بھی جو کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے باوجود آج اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا فلسفہ ہے۔ تو پہلا فلسفہ تو یہ اسلام ہے جو مذہب کی نمائندگی کر رہا ہے، اور دوسرا فلسفہ الہاد کا ہے، ایتھیزم کا، جو انلائٹنمنٹ کے پردے کے اندر اپنا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس وقت بڑا سازگار ماحول حاصل ہے، کیونکہ اس وقت ایک ایسی فضا ہے، ایک ایسا معاشرہ ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس پر میں نہیں جاؤں گا، بات طویل ہوگی، لیکن یہ کہ یہ دو فلسفے ایسے ہیں کہ جن کا ٹکراؤ ہی اصل میں وہ انٹلیکچوئل مارکا ہے جو انسانیت کو کا ایک آخری مارکا میں سمجھتا ہوں، کہ جس سے فیصلہ ہوگا کہ اس دنیا نے کس سمت جانا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جتنے بھی فلسفے ہیں یا مذاہب ہیں، وہ یا تو دم توڑ چکے ہیں یا توڑ رہے ہیں یا منجمد ہیں اپنی جگہ پہ، تو دے آر آل لائک سائلنٹ اسپیکٹیٹر، خاموش تماشائی ہیں جو وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ مذہب کی نمائندگی اسلام ہی کر رہا ہے اور کرے گا، جو کہ جواب دیتا ہے، جو کہتا ہے بھائی افلا تعقلون، افلا یدبرون، ٹھیک ہے، کہ تدبر کیوں نہیں کرتے، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، سوال کیوں نہیں پوچھتے، تو یہ اسلام ہے کہ جو آگے بڑھ کر جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری جانب سے الحاد ہے، جو کہ جس کا معاملہ ہی یہی ہے کہ اس کا مشن ہی یہی ہے کہ اسے مذہب کے پرخچے اڑانے ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کو ہماری زندگی سے بالکل خارج کر دے۔ تو ان دو فلسفوں کا آخری ٹکراؤ ہے، تو اس بات کو ہم سب نے سمجھنا ہے، یعنی میرے سننے والوں نے بھی، اور جو ابھی ہم لوگ سب موجود ہیں، ہم سبھی طالب علم ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کو اپنے ذہن میں اجاگر رکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم الحاد کی بات کریں، ایتھیزم کی بات کریں، تو ان سب لوگوں کو کہ جو یہ شکوک کا شکار ہیں، تشکیک کا شکار ہیں، انہیں ایک پلڑے میں نہ رکھ دیں۔ یعنی یہ ایتھیسٹ بڑی چالاکی سے کام کرتے ہیں کہ یہ ہر اس انسان کو بھی ایتھیسٹ کہہ دیتے ہیں کہ جو شکوک کا شکار ہو، ایسا ہے نہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، کچھ کا عدنان بھائی نے اشارہ بھی کیا، 4 بڑی کیٹیگریز اس میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایگنوسٹک ہے، دوسرے ڈیسٹ ہیں، تیسرے اسپرچوئلسٹ ہیں، اور چوتھے ایتھیسٹ۔ ٹھیک ہے، ایگنوسٹک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسے انسان کو اگر آپ مذہب ہی نہیں کہہ سکتے تو ملحد بھی نہیں کہہ سکتے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی میں کنفرم نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے خدا کے ہونے کے بھی چانسز ہیں اور خدا کے نہ ہونے کے بھی چانسز ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جانب جو ہے نا ڈاماڈول چل رہا ہے، اس کو آپ ایگنوسٹک کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ جی میں یہ تو بات 100% جانتا ہوں کہ اس کائنات کو بنانے والا تو کوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو مجھے جواب دینا پڑے گا کہ بھائی میں کیا کھاتا پیتا ہوں، میں کس کے ساتھ سوتا ہوں، میں کیا معاملے کرتا ہوں، یہ میں نہیں مانتا، آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنل گاڈ۔ ایسے انسان کو ڈیسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ جو ایگنوسٹک، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس وقت سفر میں
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت میں مسلمان ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں کسی وقت میں مذہبی ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں کسی وقت میں ایتھیسٹ ہو جاؤں. تو یہ جو ڈھونڈ رہا ہے انسان، ان کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں. مثال کے طور پر نیل ٹائسن جو کہ ایک بہت بڑے فزسسٹ ہیں، یا برائن کاکس جو کہ کوانٹم میکینکس کے ایک بڑے فزسسٹ ہیں. آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. یہ دونوں ایگنوسٹک ہیں، لیکن ان دونوں کے انٹرویوز ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ لوگ باقاعدہ وکیپیڈیا میں ان کے انٹروڈکشن کو چینج کر کے ایگنوسٹک کی جگہ ایتھیسٹ لکھ دیتے ہیں. اس پر یہ احتجاج کرتے ہیں کہ وی آر ناٹ ایتھیسٹ، ڈونٹ کال اس ایتھیسٹ، وی آر ایگنوسٹک. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس کو اسی پلڑے میں رکھنا ہے کہ بھائی سارے سائنس، ان کو جو ہے نا زبردستی ایتھیسٹ بنایا جاتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے ڈیسٹ بتایا کہ جو خدا کو تو مانتے ہیں، خالق کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جواب دہی کے منکر ہیں یا اس کی مداخلت کے منکر ہیں. تو ایسے میں بھی بہت سارے سائنٹسٹ آ جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا نمایاں نام جو ہے وہ البرٹ آئنسٹائن کا ہے. یعنی آئنسٹائن جو ہے وہ گاڈ پر یقین رکھتا ہے، لیکن وہ پرسنل گاڈ پہ یقین نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیسٹ ہیں. تیسرے اسپرچوئلسٹ. یہ کون ہے؟ انہوں نے جو ہے نا ایک آج کے دور کے حساب سے جو ہے نا ایک ڈیفینیشن بنائی ہے. وہ قوم جو کہ آج گاڈ کے نام سے الرجی ہے، اسے گاڈ کا لفظ سنتے ہی آگ لگ جاتی ہے، ریلیجن کا نام سنتے ہی اسے لگتا ہے شاید کوئی جہالت کی بات ہو رہی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ لوگ اپنے جو ہے نا انہوں نے نئی فینسی ٹرمز بنائی ہے. یہ کہلاتے ہیں اسپرچوئلسٹ. یہ سدگرو ہو گئے آج کے، یہ اوشو ہو گئے، گرو رجنیش جو ہیں، یہ اپنے نئے نئے نام، یعنی یہ خدا کے کہیں گے جی ایک جو ہے نا وہ انڈیویجول کانشیسنس ہوتی ہے، ایک کاسمک کانشیسنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک سپریم انٹیلیجنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فینسی ورڈز ہر چیز کے لیے کہ نہیں یہ وہ پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں. شیوا تو دراصل اس کا نام ہے. تو اس طریقے کے میٹھے میٹھے جو ہے نا وہ الفاظ نکال کے، اور ایسی ٹرمز کہ جو آج کے دور کو سوٹ کر سکیں گے، اسپرچوئلسٹ ہیں. تو یہ تینوں کیٹیگریز جو میں نے آپ کو بتائی، یہ ایتھیسٹ نہیں ہیں، نہ ہی یہ مذہبی ہیں. ان کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھیں. ایتھیسٹ کون ہوتا ہے؟ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کہے کہ ہاں میں نے جان لیا کہ خدا ہرگز 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 نہیں. یعنی خدا کی کسی تصور پہ، چاہے وہ مذہبی ہو کوئی تصور یا غیر مذہبی ہو، میں نہیں مانتا. ایسا انسان کہلاتا ہے ایتھیسٹ. اور میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، ایک دفعہ پھر کے مجھے اتنا عرصہ گزر چکا ہے یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے، اور میں دعوت کے میدان میں تھوڑا بہت کام کرتا رہا ہوں. عدنان رشید میری دوست بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے باقی احباب، ہم سب مل کر کام کرتے رہے اس معاملے میں، اور ہماری آپس میں بھی گفتگو ہوتی رہی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں، کم از کم جب جس ایتھیسٹ سے، سو کالڈ ایتھیسٹ سے میں نے بات کی ہے، آئی میلٹ ڈاؤن ٹو اے کنکلوژن کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کم از کم مجھے ایک سچا ایتھیسٹ نہیں ملا. یعنی جو واقعی ایتھیسٹ ہو، جو واقعی یہ کہے کہ ہاں میں نے ٹھوک بجا کے جان لیا کہ خدا نہیں ہے. جھوٹ ہے. ایک ہے یوٹیوب ویڈیو بنا دینا، یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا لائک کی بھرمار ہو گئی اور سبسکرائبر، اور اس نے جو ہے نا یہ بے وقوفی مار دی، دو چار آپ نے جو ہے نا جگتیں لگا دی، اور اس پر آپ نے دکھا دیا کہ آپ بہت جو ہے نا شاید خدا کو جو ہے نا نہیں مانتے. ایک وہ ہے کہ جب آپ پیزا کھاتے ہوئے ان سے بات کریں. ٹھیک ہے، جب ہلکے پھلکے آپ کو پتا چلے گا کہ یار ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے کہ یار خدا ہے، کوئی ہے پاور. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مذہبی خدا کے قائل نہ ہو، لیکن خدا کے تصور کو مانتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھی. اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف جو کہ آج کا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ مسلمان کیوں ہیں، یا میں آج کیوں مسلمان ہوں، کیا وجہ ہے. تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا، یعنی جب میں اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے ماسٹرز کرنے یہاں یو کے آیا 2003 میں. ٹھیک ہے، تو 2003 میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں ماسٹرز کرنے کے لیے، تو اس وقت جیسے ایک ہمارے یہاں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ یار وہاں جائیں گے لوگوں کو مسلمان کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو بڑی جو ہے نا وہ ہے معاملہ، لیکن یہاں آئے تو وہ کہتے ہیں نا لگ پتا گیا. یہاں مختلف فلسفوں سے ٹکراؤ ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو کرسچینٹی جس کو ہم سمجھتے تھے بالکل ہی بیوقوفی ہے اس میں، لیکن جب ان کے کرسچنس کے جو بڑے ہیں ان سے جب بات ہوئی، جو کہ ان کے باقاعدہ دعوت دینے والے ہیں، تو ان کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیسے پکڑنا ہے، آپ کے سامنے وہ کون سے سوالات رکھنے ہیں جس سے آپ کا پورا وجود ہل کے رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے پالا پڑا. اسی طریقے سے ہندوؤں کو ہم کہتے تھے یار دیکھو پتہ نہیں ہر چیز کو خدا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کسی کو کہتے تھے، کبھی نہیں. بڑی عجیب سی ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تھا. لیکن جب یہاں ہندوؤں سے واسطہ پڑا تو پتا چلا کہ بھائی ان میں تو بڑے بڑے انٹلیکچوئلز موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی زبردست طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کر رہے ہیں کہ بھائی جو پینتھیزم جو جس کو ہوتے ہیں تو کیا ہے اس کے پیچھے، وہ پیش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ملحدین کا معاملہ، ان سب کو دیکھا. تو یہ سارے سوالات ایسے ہوئے کہ جس نے میرے وجود کو، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی کہانی بتا رہا ہوں، کہ بہت ہلا کے رکھا.
ٹھیک ہے، یعنی یہ میرا اپنا تجربہ تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم بس وہ موروثی مسلمان تھے، کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور بس یہی بات تھی، کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کو جو ہے بس وہ آپ نے ویسے تو پڑھ لیا لیکن کبھی سمجھنے کی کا تکلف نہیں کیا اس میں. تو یہی معاملہ میرے ساتھ بھی درپیش تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہل ہل جانا. تو یہ وہ کنڈیشن تھی جہاں میں کھڑا ہوا. اور اس موقع پر جو پہلا سوال جس نے میری ذہن کو پکڑ کے رکھ لیا وہ یہ تھا کہ ایک مسلمان کو شاید اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ بڑا سوال ہے، ہو سکتا ہے بعض احباب کو اس پہ اعتراض بھی ہو. مسلم شوڈ ناٹ بی اے مسلم جسٹ بیکاز ہی بورن ان اے مسلم فیملی. Or a Christian should not be a Christian just because he born in a Christian family. Or an atheist should not be an atheist because he born in a Dawkins family, for example. ٹھیک ہے، تو یعنی ہر آدمی اس طریقے سے تو پھر کبھی پہنچے گا ہی نہیں جب اس نے تحقیق کی نہیں، اس نے شعوری دریافت کی ہی نہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ جو جس جگہ پیدا ہو گیا اسی کو جو ہے نا اس نے ٹھیک جان لیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ پہلا سوال ہے جس نے مجھے خوب پکڑ کے رکھا. اور یہاں سے ایک ترغیب حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یار میں پڑھوں گا، میں سمجھوں گا، تحقیق کروں گا. ٹھیک ہے، ایک بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی میں بھی تحقیق کرتا ہوں، میں بڑا محقق آدمی ہوں. لیکن وہ محقق ہونے کو پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں شاید سوالات پوچھنا تحقیق کرنا. ان کا کام یہ دن رات سوالات پوچھوا لو ان سے. وہ ارسطو کا ایک مقولہ ہے کہ ایک عقل مند آدمی اپنی ساری زندگی میں جتنے جوابات دے سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ سوالات ایک بے وقوف آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوالات اٹھانا یہ علم نہیں ہے، یہ صرف تحقیق نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہو سکتا ہے علم کا. لیکن آپ اس تحقیق کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ قرآن حکیم کے خلاف بات کر رہے ہیں. لیکن خود سے پوچھئے کہ کیا اس کتاب کو فی الواقع آپ نے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ آپ خدا کے پورے مقدمے کو للکار رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا کوئی آخرت ہے. اتنا بڑا سوال کہ آپ کو اس کے سامنے ایک ابدی حیات کا سامنا ہونا ہے، یعنی یہ پاسبلٹی، اور اس کو آپ بس کہہ رہے ہیں نہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں دیکھتا ہی نہیں. اور کوئی تحقیق نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھنا، کوئی اس کے بارے میں سوچ بچار نہیں. 3 مہینے 6 مہینے بھی اس پہ نہیں لگائے، لیکن سارا وقت کس کے اوپر ہے؟ وہ فلانے ڈھماکے رنگ برنگے ملحدین کی ویڈیوز دیکھ. ٹھیک ہے، ان کے سوالات جو ہے نا رٹ لیے. ادھر سے کوئی اس انفارمیشن ایج میں کوئی ویب سائٹ پہ آ گیا کہ قرآن کی فلانی آیت تو وہ اس میں تو سائنس کے خلاف ہے اور فلانی حدیث میں تو یہ واقعہ ہو گیا. بھائی کیا حماقت ہے؟ ہر چیز کا جواب موجود ہے. کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب موجود نہ ہو. لیکن وہ تمہیں کب ملے گا یہ کب پتا ہے؟ تمہاری زندگی نکل جائے اس کے اندر اس جواب کو تم تک پہنچتے پہنچتے تو کیا ہوگا؟ اسی حماقت میں زندگی گزار دو. تو یہ تحقیق کا معاملہ ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور یہ میں نے اس وقت کیا. اور میں نے قرآن حکیم کے باقاعدہ نوٹس بنائے. ٹھیک ہے، قرآن حکیم کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ٹھیک ہے، اس کو پڑھا، اسے اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی. اور یہی نہیں رکا، اسی کے اندر اور آگے چلتا چلا گیا. میں نے باقی لوگوں کو جب ایک دفعہ یہ اطمینان ہو گیا، ایک زمانہ لگا لیا کہ ہاں بھائی اب قرآن مجید کا پیغام مجھے سمجھ آ گیا. کسی چیز میں اختلاف ہوا تو اہل علم کے پاس گیا، ان سے جا کر گفتگو کی، بحث کرنے کے لیے نہیں، ہرانے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بات کو. اور وہاں پر دیکھا کہ ہاں یار یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کو جب میرے اندر بالکل وضاحت ہو گئی کہ ہاں یار یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے دیگر مذاہب کو بھی پڑھا. میں نے بائبل کو، نیو ٹیسٹیمنٹ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو دیکھا. میں نے بدھزم کی دھما پدا کو دیکھا. میں نے بابا گرو نانک کی تعلیمات کو پڑھا. میں نے تاؤزم کو دیکھا. اس زمانے میں وہ ٹائم میگزین کے اندر ایک میرے سامنے ایک وہ آئی کہ جی آج ایک کتاب ایسی پبلش ہوئی ہے کہ جو پڑھ لے اسے وہ ملحد ہو کے ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ملحد نہ ہو. اور وہ تھی کتاب گاڈ ڈیلوژن، رچرڈ ڈاکنز کی، وہ پڑھی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دیگر پڑھی. اور یقین کریں یعنی جب یہ میں نے کتابیں پڑھی جسے دیکھ کر ایک کھلبلی مچی رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا آ گیا ہے کہ آپ شاید جو ہے نا دین کی عمارت آپ کی ڈھہ جائے گی، تو پتہ یہ چلا کہ ہر بات جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے قرآن حکیم سے حاصل ہے. کیونکہ میں نے قرآن حکیم کو اچھے سے پڑھا تھا. اور پڑھنے سے مراد ہے اسٹڈی کرنا. پڑھنا یہ نہیں ہے گاڑی میں چلتے پھرتے لگا لیا ہیڈ فون میں لگا کر. نہیں، آپ نے نہ کیمسٹری ایسی پڑھی، نہ فزکس ایسی پڑھی، نہ آپ نے میتھمیٹکس ایسی پڑھی. آپ نے نوٹس بنائے، آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق کی، سوالات اٹھائے. اسٹڈی کرنا اور ریڈ کرنے میں فرق ہے. اسٹڈی کریں قرآن حکیم کو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ کوئی سوال نہیں بچے گا. اور اس دھوکے میں مت آئیں. یہ جو ملحدین کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھ لو تو ملحد بن جاؤ. اچھا قرآن پڑھ لو ملحد بن جاؤ, تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں آؤ قرآن پڑھتے ہیں. چلو ملحدین بھی یہی کہہ رہے ہیں, مومنین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں. ساتھ میں قرآن مجید پڑھیں, ان کے دھوکے میں مت آئیں. یقین کریں آپ کی ایمان کی عمارت صرف اسی طرح سے مضبوط ہو سکتی ہے. ورنہ یہ تاش کے پتوں کا محل, ایک جس کو آپ نے نام ایمان رکھ لیا ہے, کہ ذرا سی ایک ویڈیو دیکھی تو وہ ادھر گر گیا, ذرا سی اس نے ایک دلیل دے دی تو وہ ادھر گر گیا. ٹھیک ہے, یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو اس چیز کو جب میں نے پڑھا, دیکھا, سمجھا, اور میں نے کہا کہ میں نے مختلف مذاہب بھی دیکھے, ملحدین کو بھی دیکھا, تو میرے اوپر یہ بالکل واضح ہو گئی کہ یار یہی وہ دین ہے کہ جسے مجھے اختیار کرنا چاہیے. ایک آخری بات, اور اس کے بعد میں اپنی اجازت لیتا ہوں, اور وہ آخری بات یہ ہے کہ ایک ترتیب کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, ہر چیز ایک ترتیب میں ہوتی ہے, ایک ہائرارکی میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ادھر ادھر جمپ نہیں لگائیں. یعنی پہلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کیا خدا ہے, اس کا جواب حاصل کریں. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کیا تھی, اور ازدواج کا کیا معاملہ تھا, اور فلانی غزوہ میں کیا ہوا تھا, یہ باتیں سب بات کی ہیں. پہلا سوال آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی خدا ہے, ڈز گاڈ ایگزسٹ اور ناٹ. کسی بھی مذہب کی بات نہیں کر رہا میں, اسلام کی بھی نہیں بات کر رہا, ہندوؤں کی بھی نہیں بات کر رہا, عیسائیوں کی بھی بات نہیں کر رہا. پہلا سوال یہ پوچھیں کیا خدا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پاسبلٹی دیکھیں کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یہ کائنات کہاں سے آئی ہے, اس کی کیا ایکسپلینیشن میں دے سکتا ہوں. اس کی جڑ تک پہنچیں, ایک پروسیس آف ایلیمینیشن سے گزریں. پھر خود سے پوچھیں کہ کیا یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے, قرآن حکیم, کیا یہ فی الواقع اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بارے میں ایک پروسیس آف ایلیمینیشن گزاریں کہ کیا یہ کتاب خود لکھی جا سکتی ہے, کیا یہ انسان کا کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ایسی کتاب کی کوئی مثال موجود ہے, نظیر موجود ہے. اس سے گزارے, اور پڑھنے کے بعد, خود سے سمجھنے کے بعد. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, اس پورے اس کو پروسیس آف ایلیمینیشن سے دیکھیے. یقین کریں آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ جہاں پھر آپ کے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی, اور پھر آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی میں اسلام کیوں چھوڑوں, اسلام کیوں چھوڑوں, کائے کو چھوڑوں, یہی تو اصل مذہب ہے, یہی اصل دین ہے, یہی اصل حق ہے. اور وہ بات پھر آپ کے سامنے آخری درجے میں واضح ہو جائے گی. بہت شکریہ. جی جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے الحمدللہ بہت ہی بہترین انداز میں ایتھیسٹ, تھیسٹ اینڈ ایگنوسٹک کے درمیان فرق کو واضح کیا, اور آپ نے واضح کیا کہ تحقیق, اصل میں تحقیق کہتے کسے ہیں. اور پھر اخیر میں آپ نے قرآن کریم کے مطالعے پر بھی زور دیا کہ ہمیں خود قرآن کریم کو صحیح طریقے سے, مکمل طور پر, اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے اور خود سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیرا. الحمدللہ ہمارے ساتھ بہت سارے اسپیکرز یہاں پہ بڑی شخصیات تشریف فرما ہے. یہ ہمارے لیے یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے. ابھی انشاءاللہ ہم سے جناب قیصر احمد راجہ صاحب بھی مخاطب ہوں گے. پھر ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے ایک اور اسپیشل گیسٹ علامہ سید زائر عباس نقوی صاحب بھی جلدی ہم سے جڑنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. چونکہ اسپیکرز کی تعداد کچھ زیادہ ہے, اس لیے تمام اسپیکر سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی گفتگو کو مختصر رکھیں, اور کوشش یہ کریں کہ 10 منٹ میں اگر گفتگو مکمل ہو جائے تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. تو اب میں اپنے اگلے اسپیکر کو دعوت دینا چاہتا ہوں, جناب قیصر احمد راجہ صاحب. یہ ایک رائٹر ہیں اور ریسرچر بھی ہیں, بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جن میں یہ مختلف موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں, خصوصاً ایتھزم سے ریلیٹڈ بھی, لبرلزم سے ریلیٹڈ بھی ان کی ویڈیوز آپ ان کے چینل میں دیکھ سکتے ہیں. اور ایولیوشن کے ٹاپک پر بھی الحمدللہ انہیں بہت اچھی نظر ہے. میں اب بلا کسی تاخیر کے اگلے 10 منٹ جناب قیصر احمد راجہ صاحب کو دینا چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے سب؟ جی جی بالکل, آواز واضح. اچھا, ویسے مفتی صاحب جب آپ نے کہا کہ ابھی اور گیسٹ جوائن کرنے والے ہیں تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا ٹائم تو اب کٹ ہونے والا ہے, وچ از فیئر انف, اٹس انڈرسٹینڈیبل. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج اتنے بڑے بڑے ناموں میں آپ نے مجھے بھی عزت بخشی. عدنان رشید صاحب, میں بہت عرصے سے ان کو دیکھ رہا ہوں, ہائیڈ پارک کارنر کی ڈبیٹس, اور ان مینی ویز یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں کی وجہ سے مجھ جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. میں کھل کے کہتا ہوں کہ میں زمانہ جاہلیت سے اس طرف آیا ہوں, اس لیے کہ یو کے میں اب کیا ہے 2021 میں واپس پاکستان شفٹ ہوا, 2001 میں یو کے میں گیا, تو یہ 20 سال, اس سے 2-3 سال پہلے یورپ
نیدرلینڈز اینڈ بیلجیم, وہاں پہ تو تقریباً 23 سال میرے وہاں پہ گزرے. اور وہ جو ابھی عظیم الرحمان عثمانی صاحب بتا رہے تھے وہ دور بالکل ایسا ہی مجھ پہ بھی گزرا کہ تشکیک اور ہر طرح کے سوالات اور بڑا عجیب کہ ہم کس طرف لے کے جائیں چیزوں کو. تو میں یہ کام میں بحثیں وغیرہ کافی ٹائم سے پھر میں نے یہ شروع کی, پڑھنا شروع کیا. تو اس میں پھر بہت حوصلہ افزائی رہی عدنان رشید صاحب ان کے کام کو دیکھ کر, باقی جو اسپیکرز کورنر میں جو حضرات ہیں ان کے, تو میں ذاتی طور پر ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اچھا, یہ جو شاعری انہوں نے کی ہے, آئی تھنک وڈ بی ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ اگر وہ نہ کرتے, اس لیے کہ ظہور احمد صاحب سے میری ایک لائیو اسٹریم ہو رہی تھی جس میں میں نے ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس پہ ہم نے بہت مختلف قسم کی تھیوریز جیسے پینسپرمیا ہائپوتھسس ہے اس کی بات کی کہ کس طرح سے یہ ہائپوتھسس ہے کہ کسی اور سیارے سے زندگی فائر کی گئی اس جہاں پہ, اور اس کے علاوہ کس طرح سے جو ہمارے مولیکیولز ہیں آرگینک کمپاؤنڈس کس طرح سے بنے بجلی سے, یعنی کہ ایک مفروضے کے بعد دوسرا اور تیسرا چوتھا, کہ آئیڈیا یہ ہے بیسکلی کہ ایک اللہ کو نہیں ماننا تو کتنے ہم لوگوں کو ماننا ہے. تو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا اس میں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہم اسے کسی اور کانٹیکس میں سمجھتے تھے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ نیچرل فلسفے اور سائنس میں بھی وہ اتنا ہی اپلیکیبل ہے. تو انہوں نے آگے سے عدنان رشید صاحب کا نام لیا کہ نہیں وہ ہمیں, میں تو خود نہیں جانتا اتنا, لیکن ہمیں جو ہے وہ ہم استاد عدنان جو ہے وہ بتاتے رہتے ہیں. ایسے ہی عظیم الرحمان عثمانی صاحب, میں عثمانی صاحب معذرت چاہوں گا, میں اپنی جہالت کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں آپ کے کام سے واقف نہیں تھا. ایک دن کسی نے میرے پیج پہ آ کے کہا, او تمہیں اور عظیم الرحمان عثمانی کو تکلیف کیا ہے, ہر وقت مہلت کرتے رہتے ہو. عثمانی صاحب لیٹ می گو اینڈ چیک ہم آؤٹ. تو پھر میں گیا اینڈ آئی واز بیونڈ امپریسڈ. جو میں نے آپ کا کام دیکھا یوٹیوب پہ اینڈ آئی واز ان ون آف یور سیکریٹ ایڈمائررز. میں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم شیئر کر کے. ایسے ہی مفتی یاسر ندیم صاحب ہیں, بہت عرصہ پہلے میں نے ان کی ان کے مہینے گزر چکے ہیں اس بات کو. میں نے ان کی میں ڈبیٹ دیکھ رہا تھا جس میں یہ ایک اور صاحب میں ان کو جانتا نہیں ہوں, جن سے یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر یہ کمپیوٹر ہے تو اس کے بنانے والا اس کے اندر ہوگا یا باہر ہوگا. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ مفتی ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. لاجک, منطق, کیونکہ ہمیں جو تصویر پیش کی گئی تھی وہ تو یہی تھی کہ جنت, دوزخ, حرام حلال, آگ, دوزخ میں جلو گے اتنے ہزار. تو اگین اٹ واز اے ویری پلیزنٹ سرپرائز. اور اس میں اگین ہماری جہالت ہے کہ ہم نے یہ رخ کبھی دیکھا ہی نہیں, ہم نے خود ہی ایک پریجڈس قائم کیا ہوا تھا. تو اس طرح سے پھر یہ جو ہے وہ مختلف سلسلہ چلتا رہا. عامر حق صاحب ہیں, غائبانہ تعارف ان سے ہے, بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ کی عامر صاحب سے بات کریں گے, آج اتفاق سے ہماری ہو رہی ہے. تو عامر صاحب آپ کی طرف میں بھی سلام. مفتی اسماعیل صاحب, آپ سے پہلی ملاقات ہے, ہوپ فلی یہ آئے آخری نہیں ہے, انشاءاللہ آپ سے جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. باتیں جو ہیں وہ بہت تفصیل سے کر دیں عدنان بھائی نے بھی, عظیم بھائی نے بھی, اس سے پہلے مفتی صاحب نے بھی ایک اچھا ایک ٹون سیٹ کی. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے لاٹ فار می ٹو سے. تو میں کوشش کروں گا کہ 2-3 چیزیں میں جلدی میں کر دوں. کہ میں جب 2001 میں جب میں یو کے شفٹ ہوا نیدرلینڈ سے, تو اس وقت مجھے وہی پرابلمس ہوئے جو آگے عثمانی صاحب نے بتایا کہ اس طرف سے کوشچن, اس طرف سے واٹ ڈو یو ڈو, کیا کریں. تو میں نے دوبارہ سے پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا, اور جو مجھے اچھی باتیں لگی قرآن کی, اس میں سے ایک تو وہ اتفاق سے مجھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ملے کہ جس میں وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, لیکن اگر تھوڑا سا کوئی ڈیمو ہو جائے تھوڑا سا, تو پھر اللہ نے کہا کہ یہ پرندے ہیں, ان کو ذبح کرو, گوشت مکس کرو, مختلف جگہوں پہ رکھو. سارے ان کے اسلامک نیریٹیوز میں مجھے یہ چیز ملی کہ اسلام تو ان چیزوں کو مائنڈ ہی نہیں کرتا ہے. یہ تو ہم پتہ نہیں کون سا اسلام پڑھتے رہے ہیں کہ جس میں کہ نہیں یہ اگر پوچھا تو دوزخ میں چلے جاؤ گے, وہ پوچھا تو یہ ہو جائے گا, اتنی سزا ملے گی اور مارے جاؤ گے. اگر اسلام میں اس طرح کے سوالات کی گنجائش نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتاتے. لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بحث کر رہے ہیں, اور اللہ غصہ نہیں کر رہے, صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم یار جانے دو اس بات کو. میری زندگی سے کیا تعلق ہے اس بات کا, قرآن میں کیوں یہ بات کہی گئی. So what I understood from that is کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ ان سوالات کو مائنڈ نہیں کرتے. پھر قرآن میں جگہ جگہ کہ تم نے کیا زمین میں گھوم کے نہیں دیکھا, کیا تم یہ نہیں دیکھتے, کیا تم وہ نہیں دیکھتے, غور و فکر نہیں کرتے. اینڈ that introduced me to a different Islam. جو پہلے والا تھا جنت دوزخ والا, اس سے بات آگے بڑھ گئی, تو مجھے اچھا لگا. پھر میں نے اب اسلام کی ہسٹری پڑھنا شروع کی, باقی مذاہب کی پڑھنا شروع کی. تو ایک بڑا کمپیلنگ آرگومنٹ تھا مذاہب کے خلاف کہ دیکھو دنیا میں جس نے بھی مذہب کو چھوڑا اس نے ترقی کی. بڑی لمبی لسٹ ہے اس کی. عیسائیت, جب عیسائیت سے یورپ والے پیچھے ہٹے تو آپ دیکھ لو کہ ویسٹ نے کتنی ترقی کر لی. ہندوازم
اس کو لوگوں نے جب چھوڑا انڈیا میں تو وہ ہر اس چیز میں جس سے ہندوازم روک رہا تھا اس سے اس کو چھوڑا تو اس میں ترقی کر گئی. بھلے وہ ان کی بالی ووڈ فلم انڈسٹری ہو یا ان کی جو میکینیکل ڈیوائسز وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ساری کے ساری ہندوازم میں تو پرمیٹڈ بھی نہیں ہیں, بٹ انہوں نے چھوڑا, وہ ترقی کر گئے. یہودی 2000 سال تک اپنے مذہب پہ, آرتھوڈاکسی پہ رہے, تو ان پہ وطن رہے. 111 مرتبہ ان کو یورپ تقریباً ہر ملک سے نکالا گیا, ان کی بڑی ذلت میں زندگی گزاری. جب وہ آرتھوڈاکسی سے پیچھے ہٹے تو انہوں نے اسرائیل بنا دیا, جو کہ ترقی کی ایک علامت ہے. اینڈ دیٹ واز ویری پاورفل آرگیومنٹ, کہ واقعی بات تو بڑی پاورفل ہے. بٹ فردر آئی ریڈ انٹو اٹ, میں نے ریئلائز کیا کہ اس میں یہی تو اسلام کی حقانیت ہے, کیونکہ اسلام وہ واحد سسٹم ہے کہ جب لوگ اس سے جڑے رہے تب انہوں نے ترقی کی, اور باقی سسٹمز ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے ان کو چھوڑا تب انہوں نے ترقی کی. ہم جو 1000 سال پہلے والی بات کرتے ہیں, جس میں ہم بڑے بڑے ہمارے جو ہم الخوارزمی کی بات کریں یا فارابی کی بات کریں یا حیان کی بات کریں, الہیثم کی بات کریں, تو یہ تو اسلام کا سنہری دور ہے. اور یہ تو وہ لوگ تھے کہ جو مسجد میں جا کے خطبہ بھی دے دیا کرتے تھے, جو بچوں کو پڑھاتے بھی تھے, جو سائنسدان بھی تھے, جو شاعر بھی تھے, جو فلاسفر بھی تھے. لیکن جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے گئے ویسے ویسے ہمارا ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. سو دیٹ اگین از آلسو سم تھنگ دیٹ اوپن مائی آئیز. تو مجھے اس چیز کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا. پھر جیسے جیسے میری تحقیق آگے بڑھتی رہی, پھر یہ 2009 کی بات ہے, یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں میں نے LLB میں نے ایڈمیشن لیا. تو میں نے نوٹ کیا کہ پاکستان سے بڑے ہی ایفلوئنٹ فیملیز کے بڑے پاورفل لوگوں کے بچے وہاں پہ میرے ساتھ پڑھنے آئے ہوئے. چلے میں تو وہیں رہتا تھا, تو وہ جب وہاں پہ تھے تو ایک عجیب پیٹرن میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے دین سے دور ہونا شروع ہو گئے. کیوں بھائی؟ وہ پتہ چلا کہ اس میں کچھ اور پاکستانی لوگ ایسے تھے جو کہ اصل میں ملحد تھے, اور وہ خود تو اتنے ویل آف نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایک سورس آف انکم دینے کے لیے, یا ان کے پلے سے آپ کہہ لیں کہ نائٹ کلبز یا شراب نوشی یا یہ سارے سسٹم سے طے کرنے کے لیے, ان لوگوں نے ان کو ملحد کو الحاد پہ لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو یار کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, دیکھو یورپ میں سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اور وہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین سے دور ہونا شروع ہوئے. اور وہاں سے پھر میرا جو اصل جو پلیمسسی کا جو میرا ہے ایز اے پلیمسٹ جو میرا کیریئر ہے وہ لانچ ہوتا ہے, کہ میری پھر ان کے ساتھ پھر پوری رات کی ڈبیٹس چلتی ہیں کہ اسلام, وائی اسلام از ڈوئنگ what it should do and why there is solution. پھر ایتھیسٹس وہاں کے جو لوکل ہیں ان سے بھی بات چیت ہونا شروع ہو گئی. ایسا بھی ہوا کہ میں پوری ریکارڈنگ کا ایکوپمنٹ ساتھ لے کے آیا جاتا تھا کہ چلو اب ریکارڈ کرتے ہیں, تو نہیں ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے, ویسے بات کریں گے. تو آج بھی میرے میں ان سے کئی تعلقات ان سے ہیں, ان سے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یار تو نے تو ہمیں مروا دینا ہے. ان کا نہیں, مروا دینے کی بات نہیں ہے, اٹس اے سمپل تھنگ. آئی مین آپ کا وہ ویو ہے, یہ ہمارا ویو ہے, اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے. پھر میں ساتھ ساتھ جب میں تحقیق کر رہا تھا تو میرا چونکہ تعلق فلسفے سے بھی ہے, I love philosophy, I teach philosophy, I study philosophy, almost ہر روز ہی میں کچھ نہ کچھ فلسفے کے بارے میں پڑھ کے میں سوتا ہوں. تو مجھے قرآن کی جو ابتدائیہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد, that changed everything for me. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو جان لے, یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا. یہ کتاب اپنے جو قاری ہے, جو اس کا ریڈر ہے, اس کو ایڈریس کرتی ہے یہ کہہ کے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت دیتی ہے ایسے لوگوں پہ کو جو اندیکھی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ ایپسٹمولوجی کے حوالے سے اس سے زیادہ شریف ترین جملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کتاب کسی کو ڈسیو نہیں کر رہی ہے کہ اس کے بعد تمہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. ٹروتھ آف دا میٹر از کہ آپ ایمان لائیں, آپ ایمان نہ لائیں, آپ ہمیشہ آپ یعنی کہ آپ کہیں یا نہ کہیں آپ کو کسی نہ کسی پہ ایمان ضرور لانا پڑے گا. جو ایوولوشن کو مانتا ہے اس نے کوئی ایوولوشن کا پروسیس نہیں دیکھا, وہ سائنسدان کی بات پہ ایمان لے کے آیا ہوا ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایوولوشن کے جتنے بھی ہیں, یعنی کہ ایون ہم 14 بلین سال کائنات کی عمر ہے, well I have no problem with it, لیکن کسی نے 14 بلین دیکھے نہیں ہوئی ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سائنسدان کی بات پہ ایمان لایا ہوا ہے. تو قرآن کی جو ایپسٹمولوجیکل بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے کہتی ہے کہ دیکھو لاجیکل ڈیڈکشن سے تمہیں سمجھ آ جائے گا, لیکن there will be paths that are beyond you. تو اس میں یہ ایمانداری جب میں نے دیکھی, دس از دا بک ٹو ریڈ. اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے گئے, جو کائنات کے رموز جس طرح سے لکھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ہونا, یعنی کہ میں فرام سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگے عثمانی صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ پھر کائنات کس نے بنائی. ہم میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتے ہیں تو کائنات جب بنی تو اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہمیں اس طرح کا میس اور انرجی کا بیلنس چاہیے تھا کہ جو لائف کو اکوموڈیٹ کرے. کتنے چانسز ہیں کہ ایک کائنات جو کہ آؤٹ آف نو ویئر بن جائے, بغیر کسی پلاننگ کے بن جائے, کہ اس میں اس طرح کی انگریڈینٹس ہوں کہ جس سے زندگی اکوموڈیٹ ہوتی ہو. Well, the answer is 10 to the power of 10
to the power of 123. ये फिगर लिखा नहीं जा सकता, इतना बड़ा है, इतने जीरोज इसमें आते हैं कि इतने चांसेस में से सिर्फ एक चांस है कि ज़मीन ऐसी कायनात बन सकती है जिसमें ज़िंदगी पॉसिबल हो सकती है. यू थिंक दैट इज चांस? वेल, गुड लक. उसके बाद फिर जब मोलेकुलर बायोलॉजी का भी मैं स्टूडेंट हूँ, जेनेटिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ. उसमें जब मैं देखता हूँ कि जब हम एक 150 अमीनो एसिड्स की एक स्ट्रिंग है जिसके लिए डीएनए की जो कोडिंग है कि जिस तरह से जब वो आरएनए में उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है और उसके बाद फिर जैसे वो प्रोटीन्स बनते हैं, रैंडमली क्या चांस है कि 150 अमीनो एसिड्स की एक स्ट्रिंग बन जाए बगैर किसी प्लानिंग के? एंड द आंसर इज 10 to the power of 77. यानी कि एक लिखें, एक के आगे आप 0, 77 टाइम्स 0 लिखें, यानी कि 4-5 दफ़ा 0 लिखें तो बात जो है वो लाखों करोड़ों तक चली जाती है. 5-6 दफ़ा लिखें तो डेफिनेटली करोड़ों तक चली जाती है. एक लिखने के बाद आप फिर 77 टाइम्स 0 लिखें तो इतने चांसेस में से एक चांस है कि सिर्फ 150 अमीनो एसिड्स की एक स्ट्रिंग बन सकती है बाय चांस. तो जब मुल्लिदीन कहते हैं यार ये कौन सा दौर है तुम मौजज़ा पे यकीन रखते हो, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा मौजज़ा और क्या होगा आपके लिए कि आप कहते हैं सारा कुछ रैंडम चल रहा है. तो दैट गिव्स अस अ क्लियर आइडिया कि इस कायनात के पीछे कोई बनाने वाला तो है. देन वी लुक एट कुरान, जब उसमें हम मैथमेटिकल सिमेट्री देखते हैं, जब उसमें बैलेंस देखते हैं, जब उसमें हम रिदम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि एक चीज़ का जिक्र इतने दफ़ा है तो उसके जो अपोजिट है उसका भी उतनी दफ़ा है. एंड इट्स, और ये पीस मील है, यानी कि एक वक्त में किताब नाजिल नहीं हुई है बल्कि ये 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुई है. मुफ्ती साहब मुझे एक 2 मिनट दें कि मैंने सिर्फ एक बात कंक्लूड करनी है. मुझे अंदाज़ा है कि आपका टाइमर जो है वो बंद हो गया है. बहुत शुक्रिया आपका. तो ये चीज़ जो कुरान की जो ब्यूटी है कि जिस तरह से इसको प्रिजर्व किया गया, जिस तरह से ये लिखी गई है, इट इज़ नॉट ए ह्यूमन लाइक टेक्स्ट. ये इंसान के बस का एक काम नहीं है. कौन याद रख सकता है कि अगर ज़िंदगी में 24 दफ़ा मौत ज़िंदगी का जिक्र है, 24 या मर्द औरत का जिक्र माफ़ी चाहूँगा, किसको याद रह सकता है कि एक आयत अब उतरी है उसी मौजू पे, एक आयत जो है वो शायद 6 महीने के बाद उतरी है, तो इसका कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे फिट करना है? आई मीन दिस, अगर ये खुदा का कलाम नहीं है तो फिर कोई इंसान करके दिखा दे, बात बड़ी सिंपल सी है. फिर कुरान की प्रेडिक्शंस, ऐसी प्रेडिक्शंस के जो कुरान के उसी ज़माने में थी. एक तो थी ना कि 200 साल, 400 साल, 500 साल, तो वो लोग कह सकते थे कि यार 600 साल बाद कौन जिंदा होगा. वहीं पे अबू लहब की मिसाल कि ये राइट ऑफ कर दिया गया, इसने मुसलमान नहीं होना, वो 8-10 साल जिंदा रहा शायद इस सूरत के नाज़िल होने के बाद. वो धोखे से भी वो मुसलमान अगर हो जाता, झूठ का मुसलमान हो जाता, तो इस्लाम को सारा उसने ख़त्म कर दिया था कि कुरान की प्रोडिक्शन झूठी साबित हो गई है. लेकिन अल्लाह ने कहा ये नहीं होगा, वो नहीं हुआ. आई मीन इस तरह की वो चीज़ें जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो ये कुरान की बात होगी. फिर जो हदीस की बात किया जनाब रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखते हैं, पूरी हमारी इंसानी तारीख में हमसे पहले ऐसा हुआ ना ऐसा बाद में हुआ, इस वाक़े के बाद, कि 23 साल के अंदर एक सिविलाइजेशन क्रिएट की गई हो, जस्ट 23 ईयर्स. और वो 23 साल भी ऐसे जिसमें 50% से ज़्यादा टाइम जुल्म सहने का है, ज़्यादा टाइम वो है जिसकी वजह से हिजरत की गई, शैब अबी तालिब में वक्त गुजारा गया, जिसकी वजह से यानी कि मुसलमानों का सोशल बायकॉट हुआ. वो तो 13 साल गुजर गए. फिर अगले 10 साल में इस्लाम ने फिर दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू किया. तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सिर्फ 10 साल में या 23 साल भी अगर कह लें तो फ्रॉम एब्सोल्युटली नथिंग, ताइफ में पत्थर खाने से लेकर एक ऐसी स्टेट क्रिएट कर देना कि जो आज भी मॉडर्न स्टेट्स के बिल्कुल पार पे है या उनसे बेहतर है. ये नबी के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता. हम घर का निज़ाम सही नहीं चला सकते. तो पूरी की पूरी एक स्टेट विद जस्ट 23 ईयर्स, वो भी जिसका 50% टाइम जो वो प्रोसिक्यूशन का टाइम रहा. और उसके बाद फिर उस चीज़ को किस तरह से आगे लेके गए, बाद में जो सहाबा का दौर आया, अहले बैत का आया. तो दिस वाज समथिंग अमेजिंग. मैं 2 आखिरी बातें कहूँगा, मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, उसमें मैं ख़त्म करता हूँ कि मेरे लिए फिर ये जो कंपेलिंग एविडेंसेस थे, फिर एक होता है जिसे कहते हैं कि चेरी ऑन द टॉप, राइट ऑन द टॉप. मैंने जब इस्लाम के वो वाक़यात पढ़े, इस्लाम के बाद जो हुए, पर्टिकुलरली जो मैंने वाक़या करबला पढ़ा, इट जस्ट डिड नॉट मेक एनी सेंस कि वजूद खुदा के बगैर कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस कि इफ देयर इज नो गॉड देन देयर वुड नॉट बीन एनी. और ये सिर्फ मैं करबला तो जो प्राइम एग्जांपल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना. आप हजरत बिलाल की देख लें कि जो तशद्दुद उन पे किया जाता था जिस तरह से, और कितने सहाबा हैं जिन पे जो तशद्दुद उन पे किया जाता था. आई मीन इस तरह की इंड्योरेंस, ये टॉर्चर बर्दाश्त करना, एंड विदाउट एनी डिवाइन कनेक्शन, दैट इज जस्ट डजंट मेक एनी सेंस. आई मीन इसका कोई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी. और फिर इस तरह से हमारे वो चलते चलते सफ़र जो हमारा वो अब यहाँ पे आया कि ना अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझ फ़कीर को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी, ये खैर डाली कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपकी वीडियोस देख के हम मुसलमान हो गए.
اینڈ آئی ڈونٹ کریٹ اینی تھنگ نیو. میں وہی چیزیں جو نیریٹو اسلام کے موجود ہیں صرف وہی لوگوں تک پہنچانے کے, اچھی بات آپ لوگوں تک پہنچانے, دیٹ از آل وٹ وی ڈو, دیٹ از آل وٹ وی ہیو ڈن. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے. مجھے مفتی صاحب کی آواز تو نہیں آ رہی ہے, لیکن ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب وہ سانس ان کی تیز ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے میں گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ روکتا ہوں. آپ سب کی خدمت میں میرا بہت سلام, جن ساتھیوں نے بھی جوائن کیا ہے پرٹیکولرلی ان کے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی جزاکم اللہ خیراً, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ آپ نے زیادہ فوکس غور و فکر پر کیا اور قرآن پر کیا, کہ قرآن وہ سبب بنا جس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی. اور یقیناً غور و فکر کرنا ایک ایسا عمل ہے جس کا بارہا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا قرآن کریم میں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے کہا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, کہ کتنی آیتیں, کتنی نشانیاں اللہ کی زمین و آسمان میں ایسی ہیں جن کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں لیکن اگنور کر کے چلے جاتے ہیں, وہ تدبر نہیں کرتے, وہ غور و فکر نہیں کرتے. جزاکم اللہ خیراً. تمام جو ویورز ہیں ان سے بھی میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس اسٹریم کے لنک کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس کے ساتھ, فیملی کے ساتھ شیئر کریں, تاکہ ایک بڑی تعداد مستفید ہو پائے اور اس اسٹریم میں جڑ جائیں. اب ہمارے جو مفتی صاحب ایک سیکنڈ کے لیے میں کیسر بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پرسنلی میں ان کا فین ہوں, شاید انہیں علم نہیں ہے, ان کی ویڈیوز میں دیکھتا رہا ہوں اور مجھے بہت پسند آئی ان کی ویڈیوز, بہت اچھی ریسرچ ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں آپ کے کانٹینٹ سے واقف ہوں, کانٹینٹ دیکھ رہا ہوں, جاری رکھیے, یہ کام بہت ضروری ہے. اللہ آپ کو قائم و دائم رکھیں. جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.